وہ چونکہ پاکستان تحریک انصاف اپنا انٹر پارٹی الیکشن کروا چکی ہے، اس کے نتائج بھی ہیں، وہ الیکشن کمیشن کے پاس جائیں گے، وہ اس کو مانتے نہیں مانتے، اس حوالے سے کل اسد کیسر صاحب نے ایک انٹرویو دیا، میں کوئکلی آپ کو ان کی سنوانا چاہتی ہوں، پھر اس پہ آپ کی رائے چاہوں گی۔ اسد کیسر صاحب نے کیا کہا ہے کہ پارٹی الیکشن ہونے کے بعد کیا ضم ہونے کے امکانات ہیں، یہ اس حوالے سے بات سنیے، پھر ہم پوچھیں گے حامد رضا صاحب سے۔ اگر وہ سمبل آپ کو مل جاتا ہے، آپ کے نتائج قبول کر لیتا ہے کمیشن، تو کیا پھر آپ مرج کر لیں گے؟ کیا ہوگا سر؟ ہاں، پھر ڈیفینیٹلی ہم دونوں پارٹیوں کو مرج کریں گے۔ جی حامد صاحب، یہ جو مرج کرنے والی بات ہے، یہ بھی آپ کی پہلے سے انڈرسٹینڈنگ تھی کہ جب الیکشن ہوگا انٹرا پارٹی، اس کے بعد یہ ہوگا، مرج ہو جائے گی، پارٹی ضم ہو جائے گی؟ نہیں، میرے ساتھ اس حوالے سے کوئی بات نہیں ہوئی۔ اسد کیسر صاحب میرے بڑے بھائی ہیں، بڑے سیزنڈ پولیٹیشین ہیں، انہوں نے گڈ سینس میں بات کی ہے، اور چونکہ عمران خان صاحب کے تمام امیدواران میرے پاس عمران صاحب کی ایک امانت ہے، اور یہ امانت انہیں اسی طریقے سے واپس ملے گی، اور میں بڑا فملی ان کے ساتھ کھڑا ہوا ہوں۔ مرج کا معاملہ دیکھیں، میں اپنی پارٹی کے بیہا پر خود اس لیے نہیں کر سکتا کہ میری پارٹی کے دستور کے مطابق یہ فیصلہ پارٹی کی عاملہ اور شورا کے مشترکہ اجلاس نے کرنا ہے، اور میرے ساتھ ابھی اس حوالہ سے پاکستان تحریک انصاف کی قیادت نے کسی قسم کی کوئی بات نہیں کی، تو میرا نہیں خیال کہ میرے لیے مناسب ہوگا کہ میں اس کے اوپر کو کامنٹ کروں۔ لیکن قانونی طور پہ تھوڑا سا قانون سمجھتے ہیں، لیجسلیشن کے حوالے سے بھی آپ لوگ بیٹر انفارمڈ ہے، یہ ممکن ہوگا اس وقت کہ اگر ایک جماعت ہے وہ ضم ہو سکے، یا وہ جو جنہوں نے آپ کی جماعت میں شمولیت حاصل کی ہے وہ دوسری جماعت میں چلے جائیں، یہ کوئی قانونی ٹیکنیکل مار تو نہیں پڑ سکتی اس کے بعد؟ مسئلہ یہی ہے نا، یہاں پر قانون آئین تو ہے نہیں، اسی وجہ سے میرا نقطہ نظر یہ ہے کہ ہم نے جو بھی کوئی سٹیپ لینا ہے ہمیں بہت محتاط ہو کے لینا پڑے گا۔ یہ نہ ہو کہ کل کلاں کو الیکشن کمیشن ہم ضم ہونے کی کوشش کریں، بفرض محال میری پارٹی کی شورا عملہ اجازت دے دیتی ہے، ہم یہ فیصلہ کریں اور الیکشن کمیشن دوبارہ ہم سب کا سٹیٹس انڈیپینڈنٹ کر دے۔ یہ انتہائی باریک قانونی نقطہ ہے، اس کے اوپر جو لیگل ایکسپرٹس ہیں وہ بیٹھیں گے، وہ اپنا اوپینین دیں گے، بٹ ایز اف ناؤ کیونکہ جتنے بھی کینڈیڈیٹس نے ایس آئی سی کو جوائن کیا ہے، دے ہیو ٹو ریمین ان دا پارٹی اینڈ دے ہیو ٹو ریمین کہ وہ پارٹی کے جو ڈسپلن ہے اس کو فالو کریں، اور وہ ڈسپلن کہاں سے آ رہا ہے؟ وہ ڈائریکشنز آ رہی ہیں عمران خان صاحب کی طرف سے۔ آپ دیکھیں لیڈر آف دا اپوزیشن کا مجھے پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے جو کہا گیا، میں نے وہ لیٹر لکھ کے عمر ایوب صاحب کا انڈورسمنٹ کی۔ اسی طریقے سے مرکز کے اندر پارلیمانی پارٹی کے ہیڈ کے طور پر مخدوم زین قریشی صاحب کا نام مجھے سجیسٹ کیا گیا، خان صاحب کی طرف سے بھجوایا گیا پارٹی کی طرف سے۔ میں نے اسپیکر آفس میں جا کے تو خود وہاں پر اس کا لیٹر انہیں سائن کر کے دیا۔ سندھ کی پارلیمانی پارٹی، کے پی کے کی پارلیمنٹری پارٹی، تو ہو تو سب کچھ وہ رہا ہے جو خان صاحب چاہتے ہیں اور جو خان صاحب کی پالیسی ہے، کیونکہ یہ ہماری ان کے ساتھ کمٹمنٹ تھی کہ پالیسی جو ہے وہ خان صاحب کی دی ہوئی چلے گی اور انہی کی چل رہی ہے۔ میرا نقطہ نظر صرف یہ ہے، اگین میں ایک بات بار بات کر رہا ہوں کہ خان صاحب کے ساتھ مختلف بلاکس آف پیپل ملاقات کرتے ہیں، اور ایٹ اے ٹائم وہ اکٹھے موجود نہیں ہوتے۔ ہو سکتا ہے کہ جس وقت ایس آئی سی کے حوالے سے خان صاحب سے بات کی جا رہی ہے، اور ایک مرتبہ نہیں، میری اطلاع کے مطابق 4 مرتبہ بات ہوئی ہے، تو اس موقع کے اوپر شاید شیر افضل صاحب موجود نہ ہوں یا علی ظفر صاحب موجود نہ ہوں، تو چونکہ انہوں نے خود نہیں سنی۔ اب میں دیکھیں خان صاحب سے ملاقات نہیں کر سکا ابھی تک، اب اگر جیل سے کوئی میسج آ رہا ہے تو میں یہ تو نہیں کہہ سکتا کہ جی خان صاحب نے یہ کہا ہی نہیں ہے، میں عمر ایوب صاحب کا یا زین قریشی صاحب کے نوٹیفیکیشن کے اوپر پرابلم تو نہیں کر سکتا یہ کہہ کے، کیونکہ میں نے اپنے قانون سے نہیں سنا۔ تو سر وہ آپ کے ان کے درمیان میں میسنجر کون ہے؟ مین ہائرارکی آپ کے ان کے درمیان میں میسنجر کون ہے؟ کوئی ایک شخص؟ میرے ساتھ تو میسنجر پاکستان تحریک انصاف کی مرکزی قیادت ہے، نہ صرف میرے ساتھ بلکہ تمام اتحادیوں کے ساتھ۔ اس کے اندر چیئرمین گور صاحب ہیں، اس کے اندر عمر ایوب صاحب ہیں، اس کے اندر یہ 2 مرکزی کردار ہیں، ان کے ساتھ اسد کیسر صاحب بھی ہوتے ہیں، میرا بھائی علی محمد صاحب بھی ہوتے ہیں، کبھی رؤف حسن صاحب نے 3-4 مرتبہ کمیونیکیٹ کیا، وہ بھی ساتھ موجود ہوتے ہیں، لیکن مینلی جو میں باؤنڈ ہوں جن 2 افراد کی بات ماننے کا، وہ تو عمر ایوب صاحب اور گور خان صاحب ہیں جی۔ ٹھیک ہے، تو سر اور گور خان صاحب کی بات آپ نے سن لی، اور شیر افضل صاحب نے بھی گزشتہ رات اپنے 2 ٹی وی پروگرام میں وضاحت کر دی کہ سنی اتحاد کونسل کے حوالے سے میرے بیان کو تروڑ مروڑ کر پیش کیا گیا، بلکہ انہوں نے یہ لفظ استعمال کیا کہ ہم تو احسان مند ہیں کہ لاسٹ منٹ پہ جب ہمارے ایم این ایز بکھرنے جا رہے تھے تو ہمیں سنی اتحاد کونسل نے اپنی امبریلا پرووائڈ کی، اور جس کی وجہ سے وہ ڈیفیکشن کلاز کی وجہ سے ہم ایز اے یونٹ آج وہاں پر موجود ہیں۔ میرا خیال ہے انہوں نے بھی کلیریفیکیشن کر دی ہے اس حوالے سے۔ ٹھیک ہے۔